بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین اکرام، میرے ملک کا اصلاحات اپنی ایک خود ساختہ تاریخ بیان کرتا ہے جس کے کوئی تاریخی شواہد بھی نہیں ہوتے، اور پھر ایک نعرہ بلند کرتے ہوئے کہتا ہے ہم اپنے بچوں کو یہ تاریخ کیوں نہیں پڑھاتے۔ اس کی خود ساختہ تاریخ کا مقصد دراصل مسلمانوں کے ان ہیروز کی تذلیل کرنا ہوتا ہے جنہوں نے 7 صدیاں دنیا کو اپنے علم کی روشنی سے منور کیا۔ مسلمانوں کا یہ علم یونان کی طرح ڈیڈکٹیو لاجک یعنی منطق استحجاجیہ تک محدود نہیں تھا، بلکہ جدید سائنس کے وہ تمام شعبے مثلاً طبیعیات، کیمیا، حیاتیات، جغرافیہ، فلکیات دراصل مسلمانوں کے علمی کارناموں کی وجہ سے ہی علیحدہ مضامین کی صورت انسانی تاریخ میں متعارف ہوئے، یہاں تک کہ جدید طب کا دروازہ کھولنے والا ابو علی سینا اور جدید الجبرا کا بانی اور جدید کمپیوٹر کا باپ الخوارزمی مسلمان ہی تھے۔ مجھے ان سیکولر لبرل حضرات سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ ان کے لیے مسلمانوں کی عظیم اور عالیشان تاریخ اس قدر تکلیف کا باعث ہے کہ وہ اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اس کے برعکس مغرب کے ان مظالم بدمعاش اور انسانیت کے لیے بدنما داغ جیسے کردار رکھنے والے ہیروز کو خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں اور ان کی ہی تہذیب اور تاریخ کو برتر و اعلیٰ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کولمبس ہے۔ اسپین میں پیدا ہونے والا کولمبس جدید دنیا کا اتنا بڑا ہیرو تصور ہوتا ہے کہ امریکہ جیسا ملک جہاں بہت کم چھٹیاں ہوتی ہیں وہاں بھی 12 اکتوبر کو ہر سال کولمبس ڈے منایا جاتا ہے۔ کولمبس ہمارے نصاب میں بھی بچوں کو گزشتہ 1 صدی سے ہیرو کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کے امریکہ کی دریافت کے کارنامے کو کسی معجزے سے کم نہیں بتایا جاتا، لیکن کورس کی کوئی کتاب یا تاریخ کا کوئی مضمون اس ہسپانوی جہاز ران کے ان مظالم، تشدد اور قتل و غارت کی کہانی بیان نہیں کرتا جو اس نے امریکی مقامی آبادیوں پر ڈھائے تھے۔ کولمبس جب 12 اکتوبر 1492 میں ایسپانولا جزیرے پر لنگر انداز ہوا تو وہاں کے مقامی افراد نے اس کی کشتیوں کو دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا اور اسے انتہائی خوش دلی سے خوش آمدید کہا، لیکن مقامی افراد کی جانب سے اپنی اس خاطر مدارت کا جواب اس نے بدترین ظلم سے دیا۔ اس کے سپاہی ماؤں کے سینے سے چمٹے ہوئے بچوں کو چھینتے اور انہیں چٹانوں پر پٹخ دیتے۔ جو پالتو کتے وہ اپنے ساتھ لائے تھے ان کی خوراک کے لیے روتے بلکتے ہوئے بچوں کو ان کے آگے ڈالتے۔ وہ عورتیں جو اپنے نو مولود بچوں کو دودھ پلانے میں مصروف ہوتیں ان کے پستان کاٹ دیے جاتے۔ ایک دن اس نے حضرت عیسیٰ اور ان کے 12 حواریوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے 13 مقامی افراد کو چنا اور پھر انہیں سلیبوں پر چڑھا دیا۔ اس نے اسپین کے بادشاہ کو خط لکھا تھا کہ اس علاقے میں سونا موجود ہے۔ یہ صرف اس کی خود ساختہ خوش فہمی تھی، لیکن اس کی تکمیل کے لیے اس نے سونے کی تلاش میں مقامی افراد کو دن رات ایسے لگایا کہ وہ پہاڑ اور زمین کھودیں اور سونا ڈھونڈ کر لا کر دیں۔ ان بیچاروں میں سے جو بھی شام کو سونا لا کر نہیں دیتا تھا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ کولمبس ان کے ہاتھ اور ناک کاٹ کر ان کو گلے میں پہناتا اور انہیں واپس گھر کو روانہ کر دیتا۔ عورتوں کا بدترین جنسی اذیتوں سے گزارا جاتا اور اکثر تلوار یا خنجر کے دستوں سے جنسی تشدد کر کے انہیں مار دیا جاتا۔ جب کولمبس بر اعظم امریکہ پہنچا تو اس خطے کی آبادی تقریباً 10 کروڑ کے قریب تھی، لیکن اس کے چند سالہ قتل عام کے بعد آبادی صرف 10 لاکھ رہ گئی۔ کولمبس کو جدید دنیا میں انسانی نسل کشی کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ انسانوں کی نسل کشی اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کا جو رواج کولمبس نے ڈالا تھا، دنیا میں جمہوریت کی سب سے بڑی چیمپئن اور انسانی حقوق کی علمبردار ریاست امریکہ نے بھی اپنی آزادی کے فوراً بعد اسی روایت کو قائم رکھا اور مقامی آبادی کی نسل کشی جاری رکھی۔ امریکی بچے اپنے کورس کی کتابوں میں جن 7 بانیان امریکہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی انہیں آئینی جمہوریت کے حوالے سے اپنی کتابوں میں عظیم بنائے بیٹھے ہیں، ان میں سب سے پہلا نام امریکی صدر جارج واشنگٹن کا ہے جو امریکہ کا پہلا صدر تھا۔ برسر اقتدار آتے ہی اس نے مقامی افراد کے خلاف انڈین پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت مقامی افراد سے تمام زمینیں چھین کر انہیں چھوٹے چھوٹے قبائل علاقوں تک محدود کرنا تھا۔ ان علاقوں کو آج بھی ریڈ انڈین ریزرویشنز کہا جاتا ہے۔ اگست 1787 میں جارج واشنگٹن اور اس کے وزیر ہنری نوکس نے جب ریڈ انڈین کو زمینیں چھوڑ کر مخصوص علاقوں میں جانے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ ریڈ انڈین جو صدیوں سے اپنی ایک تہذیب اوڑے ہوئے تھے، انہوں نے جب انکار کیا تو پھر توپوں کی گھڑگرج اور گولیوں کی بچھاڑ نے انہیں بھون کر رکھ دیا۔ جس وقت امریکہ میں یہ نسل کشی ہو رہی تھی، برے صغیر پاک و ہند میں 1870 میں لارڈ لٹن یہاں کا سارا غلہ برطانیہ اور دیگر عالمی مارکیٹ میں بھیج کر ایک ایسا مصنوعی قحط پیدا کر چکا تھا جس سے ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ یہ کہانیاں یا افسانے نہیں،
بلکہ خون آلود داستانیں اور تاریخ کے خون آلود دھبے ہیں۔ لیکن میرے ملک کا دانشور کہے گا کہ جب ہم محکوم اور بے وسیلہ تھے تو مغرب ایجادات کر رہا تھا، یونیورسٹیاں بنا رہا تھا، لیکن کوئی اس ظلم کی داستانیں بیان نہیں کرتا اور نہ ہی ہمارے بچوں کو یہ تاریخ پڑھائی جاتی ہے۔ اس نصاب تعلیم کا اعجاز یہ ہے کہ میری قوم کے بچوں کے نزدیک کولمبس ایک عظیم ہیرو ہے اور امریکی ایک عظیم قوم۔ محترم ناظرین اکرام، امید ہے آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔